السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 پڑھنے جا رہے ہیں۔ مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک ایسی آیت جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عظیم قدرت اور اپنے بندوں پر کیے گئے احسانات یاد دلاتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ فرعون کے ظلم سے نجات حاصل کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایمان والے گزر گئے اور ظالم فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ایمان، صبر اور یقین کا عظیم سبق ہے۔ یہ دیکھتے ہیں آیت۔ اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، پھر بچا دیا ہم نے تم کو اور ڈبو دیا فرعون کے لوگوں کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب سب راستے بند نظر آئیں تو اللہ اپنے بندوں کے لیے سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ یقین رکھو، جب تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو تو وہ تمہیں ایسے مقام سے نجات دیتا ہے جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ جب راستہ بند ہو جائے اور امید ختم ہو جائے تو یاد رکھو، اللہ نے سمندر میں بھی راستہ بنایا تھا، وہ آج تمہارے لیے بھی بنائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کی نجات کی نعمت یاد دلاتے ہیں۔ فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں پر ظلم کرتا تھا۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو رات کے وقت مصر سے نکال لو۔ جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے، پیچھے سے فرعون اپنی فوج کے ساتھ آیا۔ بنی اسرائیل نے گھبرا کر کہا، یعنی ہم پکڑے جائیں گے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین سے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ پھر ایک معجزہ ہوا، سمندر پھٹ گیا اور 12 راستے بن گئے۔ ہر قبیلے کے لیے ایک راستہ پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل سلامتی کے ساتھ گزر گئے، اور جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ داخل ہوا تو سمندر اپنے اصل حال میں آ گیا اور سب غرق ہو گئے۔ ایمان والے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناممکن حالات میں بھی یقین رکھا کہ اللہ تعالیٰ راستہ دکھائے گا۔ یہی ایمان کا کمال ہے۔ فرعون جتنا طاقتور تھا لیکن اللہ کے حکم کے سامنے وہ کچھ نہیں کر سکا۔ جو دل سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے لیے سمندر بھی راستہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کی تجارت یاد دلائی تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ زندگی میں جب بھی حالات ناممکن لگیں، یاد رکھیں کہ جس رب نے سمندر کو راستہ بنایا وہ آپ کے مسئلے کا بھی حل پیدا کر سکتا ہے۔ مشکلات ایمان کا امتحان ہے، اور یقین رکھنے والوں کے لیے یہی مشکلات نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھیں، ناشکری نہ کریں، اور ہمیشہ دعا صبر کے ساتھ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ سبحان اللہ، کیا عظیم واقعہ ہے جہاں ایمان نے سمندر چیر دیا اور ظلم غرق ہو گیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا یقین، صبر اور بھروسہ عطا فرمائے جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ اگر آپ کو دیا۔ اور اب آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 51۔ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور تم ظالم تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے سچے دین سے ہٹ کر دنیا کی چمک یا خواہشات کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے، خود پر بھی اور ایمان پر بھی۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم صبر کریں اور ایمان پر قائم رہیں، چاہے آزمائش کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو۔ یہ آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مشہور واقعے سے تعلق رکھتی ہے۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلا کر طور پہاڑ کی طرف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 40 راتوں کے لیے اپنی قوم کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں گئے۔ ان کی غیر موجودگی میں ایک شخص سامری نے لوگوں کو بہکایا۔ اس نے سونے کے زیورات کو پگھلا کر ایک بچڑے کا بت بنایا جو آواز لگنے سے آواز نکالتا تھا۔ بنی اسرائیل جنہوں نے ابھی چند دن پہلے ہی اللہ کی قدرت سے سمندر کے پار سفر کیا تھا، وہ اس بچڑے کے سامنے جھک گئے اور اسے معبود مان لیا۔ یہی وہ وقت تھا جب اس پر ظلم کا دروازہ کھل گیا، کیونکہ وہ اللہ کے وعدے کے باوجود شرک میں پڑ گئے۔ یعنی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تاکہ وہ طور پر جا کر اللہ کی ہدایت اور شریعت حاصل کریں۔ یہ 40 دن 2 حصوں میں تھے، پہلے 30 دن پھر 10 دن مزید بڑھائے گئے۔ جب حضرت موسیٰ طور پر گئے، سامری نے موقع پا کر گمراہی پھیلائی۔ اس نے ایک بچڑا بنایا جو دھوکہ دینے کے لیے آواز نکالتا تھا۔ بنی اسرائیل نے اسے دیکھ کر کہا، یہی ہمارا خدا ہے اور موسیٰ کا بھی، یعنی تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے واضح احسانات کے بعد بھی تم نے دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرایا۔ یہ آیت صرف بنی اسرائیل کی نہیں، ہمارے لیے بھی تنبیہ ہے۔ جب انسان کے دل میں ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو وہ بھی سامری کے بچڑے تلاش کرنے لگتا ہے۔ آج وہ بچڑا سونا نہیں بلکہ دنیا، شہرت، لالچ یا اپنی خواہشات بن جاتے ہیں۔ اللہ کے وعدے پر یقین رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے مگر وہ واپس آنے پر تاخیر ہوئی۔ بنی اسرائیل نے صبر کیا۔ مومن ہمیشہ صبر کرتا ہے، چاہے آزمائش کتنی بھی بڑی ہو۔ اللہ کی عبادت میں استقامت ضروری ہے۔ ایک لمحے کی غفلت انسان کو شرک اور گناہ میں گرا سکتی ہے۔ سامری جیسے لوگ ہمیشہ رہیں گے جو سچائی سے لوگوں کو ہٹا کر دنیاوی چمک دکھاتے ہیں۔ ہمیں ان سے بچنے کے لیے علم اور ایمان دونوں کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حق میں سب سے بڑی نافرمانی ہے۔ اللہ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے، مگر یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایمان کا امتحان صبر سے ہوتا ہے۔ جب دعا قبول ہونے میں دیر لگے تو بچڑے کی پوجا نہ شروع کرو، یعنی امید نہ چھوڑو۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ غائب پر بھی یقین رکھا جائے، وقتی طور پر سب کچھ نظر نہ آئے۔ جب اللہ تاخیر کرے تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں آزما رہا ہے، نہ کہ تمہیں بھول گیا ہے۔ ایمان کا حسن یہی ہے کہ انتظار میں بھی یقین قائم رہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو سمعنا و اطعنا کہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور لائک کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔